اسٹریٹجیز فار پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپس. پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپس میں چند رولز بہت اہم ہوتے ہیں. ان رولز میں سب سے پہلے جو ایک اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی مدد کرنے کے لیے. اور پیرنٹس کی مدد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کی مدد ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے اور نیگیٹو بیہیویئر پورٹرے کر رہا ہے اس میں آپ نہ صرف اس طالب علم کی مدد کریں بلکہ پیرنٹس کی بھی مدد کریں. بعض اوقات جو پیرنٹس ہیں وہ اسکول کی مدد لینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کے نیگیٹو بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں، اور یہ مدد لینا جو ہے یہ بالکل جائز ہے اور لے لینی چاہیے. اس میں جو ٹیچرز ہیں یہ دے کین پلان ہوم وزٹس، اور وہاں وہ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیا ہے اور ایسی کیا نصیحت ہے جو ہم پیرنٹس کو کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچے کے اوپر صحیح توجہ دے سکیں. تو جب ہم پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپس کی بات کرتے ہیں اور ان اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں جن کے تحت بہتر رول سامنے آ سکتے ہیں، وہاں پر یہ اسکول کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ جو ہے پیرنٹس کو جو ہے وہ پراپرلی آگاہی دے کہ what is it that is troubling the student and then how can this be controlled. مگر اس میں جو ایک بات بہت اہم ہے وہ ٹیچر کا پروفیشنلی ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. آپ جب گھر پہ جا کر جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بہتر پیرنٹنگ سکلز کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں آپ کا خود ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. یا اگر آپ کسی کاؤنسلر کی مدد بھی لے رہے ہیں تو اس کاؤنسلر کا پروفیشنلی ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پرائر پرمیشنز لیں. یو جسٹ کانٹ انٹر اینی باڈیز ہوم. یہ اسکول کیلنڈر میں جو ہے یہ دیا جانا چاہیے اور یہ اویلیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. پیرنٹس کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو آپ جو ہیں ہوم وزٹس کر کے جو گھر کے مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دے سکتے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر ترویے کے ساتھ کلاس میں بیٹھ سکیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کو آپ کانفرنسز پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ ایکڈیمک ورلڈ میں بھی قدم رکھنا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیم کیسے دی جا رہی ہے. اگر آپ اپنے اسکول میں کسی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں پیرنٹس کو ضرور انوائٹ کریں. ان کو بتائیں کہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ پیرنٹس اینڈ ٹیچرس دے کم آن دا سیم پلیٹ فارم. دس از آلسو امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ سینٹرز ہو سکتے ہیں جس میں پیرنٹس جو ہیں اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اس سینٹر میں آ سکتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے مسئلے کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہاں جو کاؤنسلرز ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یہ پیرنٹ ٹیچر پارٹنرشپ پروگرامز کا یہ بھی ایک رول ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے بھی ہم پیرنٹس کی مدد کر سکتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں ای میل کے ذریعے انٹرنیٹ فیسلٹی یوز کر کے بھی جو ہیں وہ اسکول سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بچے کی وہ صحیح پرورش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ڈیسیجن میکرز بنائیں. پیرنٹس جو ہیں بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اپنے بچے کی ایجوکیشن میں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پیرنٹس کو ڈیسیجن میکنگ رولز دیں، ان کو جو ہے وہ ممبرز بنائیں مختلف باڈیز کا تاکہ وہ میننگ فلی کنٹریبیوٹ کر سکیں. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پیرنٹس کے مختلف رولز ہو سکتے ہیں، ان کی مختلف اسٹرینتھس ہوتی ہیں، مختلف پروفیشنلز ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ہم ان کو ڈیسیجن میکنگ باڈیز میں ان کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ ان کی میننگ فل پارٹیسپیشن ہو سکے. اس کے علاوہ پیرنٹ اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں ان کا بھی ادراک ہو سکتا ہے. پیرنٹس کو بہرحال بعض اوقات جو ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی پروفیشنل ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ اسکول میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں. اس کے لیے پیرنٹ اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں ان کو بھی ہم سامنے لے کر آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہوم لرننگ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ پیرنٹس کو ہم ایسی لرننگ ایکٹیویٹیز میں شامل کریں جس کے تحت جو ہے پیرنٹس بہتر طریقے کے ساتھ جانچ پڑتال کر سکیں اور اسکول انوائرمنٹ کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں مینجمنٹ ایشوز کو حل کرنے میں. اس کے علاوہ فیملی اسکول نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. اسکولز جو ہیں ان کا ایک جو ہے مستقل رابطہ ہونا چاہیے گھر کے ساتھ، اور گھر کا بھی جو ہے وہ ایک مستقل رابطہ ہونا چاہیے اسکول کے ساتھ، سو دیٹ collaborative attempts can be made to
handle issues in the school and also in the classroom.